وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ ہیلو 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 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ہیلو لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہیلو 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 اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی، لیکن شفا اس وقت میسر آئے گی اور رحمت کے مستحق اس وقت ٹھہریں گے جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے ساتھ رمضان کا ایک خاص تعلق اور نسبت ہے۔ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کریں تاکہ رمضان ہم اس طرح گزار سکیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے اور باعث رحمت بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 سے آج ترجمہ اور مختصر تفسیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شراب اور جوئے سے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، کہ ان دونوں میں گناہ تو بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ وقتی طور پر شراب پینے والے کو لذت حاصل ہوتی ہے یا مدہوش ہو جاتا ہے، غم اور فکر دور ہو جاتی ہے، وقتی طور پر تھوڑا بہت فائدہ تو ہے۔ اسی طرح جوئے میں بھی کبھی جیت جاتا ہے اور فائدہ ہو جاتا ہے اور کبھی خسارہ بھی ہے۔ تو نفع و نقصان تو اپنی جگہ، لیکن گناہ ہے یہ دونوں کام اللہ کی بغاوت و نافرمانی کے کام ہیں۔ اس لیے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اس لیے فائدے کو نہ دیکھو، گناہ کو دیکھو کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ کیونکہ شراب کے بارے میں ابتداءً تو اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ شراب پی کر نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ آیا کرو۔ بتدریج پھر احکامات آئے تو پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی حتمی بات بتا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کے بعد دوسری آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ یہ رجس ہے، ناپاک ہے، اس سے دور رہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یعنی کتنا مال خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، تو کہہ دیجئے کہ جو مال ضرورت سے زائد ہو، عفو کے معنی اضافی اور درگزر کرنا، یعنی جو مال ضرورت سے بچ جائے وہ خرچ کر دو، یہ ابتداً حکم تھا۔ اس کے بعد پھر جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اب جو مال ضرورت سے بچ بھی جائے تو اس کو جمع کرنا گناہ نہیں ہے،
لیکن بہرحال کوئی مستحق ہو، کوئی ضرورت مند ہو تو فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملے میں بھی اور آخرت کے امور میں بھی۔ صرف غور و فکر دنیا میں نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں بھی سوچو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے کہ یتیموں کے مال میں اصلاح کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی ان کی حالت کو سنوارنا، سدھارنا، ان کی حفاظت کرنا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا جلا کر رکھو، اپنے ساتھ خلط ملط کر لو، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کا الگ کھانا بنائے گا، یتیم کے لیے الگ سب چیزیں خریدے گا، تو اس کے لیے بھی مہنگی پڑے گی اکیلے فرد کے لیے۔ تو ایک اندازے سے جو خرچ ہوتا ہے اس کے مال میں سے اگر وہ گنجائش اس کے پاس نہیں ہے تو لے لیا کرے۔ تو ہر جگہ اس کو الگ رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کوئی اس لیے ملاتا ہے کہ اس کے مال کو اپنے مال سے ملا کر کے زیادہ کھائے اور اس کا مال جلدی سے ختم کر دے، تو اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو جانتا ہے، اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے کہ کون بگاڑ کرنا چاہ رہا ہے اور کون یتیم کے مال کی اصلاح چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا کہ یتیم کے مال کو بالکل الگ تھلگ رکھو، ایک لقمہ بھی تمہارے لقمے کے ساتھ مل جائے تو حرام ہے، تو بڑی پریشانی ہوتی۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، یتیم کا مال کھانا تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے تو اس کے مال سے اپنے مال کے ساتھ ملا کر تو 19-20 ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مشرکوں سے، مشرک عورتوں سے تم نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی مشرک عورتوں سے مسلمانوں کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے مراد وہ سب ہیں جو کافر مشرک ہیں، یا بظاہر اپنے آپ کو اہل کتاب کہنے والے ہیں مشرک ہیں، یا اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہلانے والے ہیں اور مشرک ہیں، اس لیے کہ شرک تو نجاست ہے، ناپاکی ہے۔ موحد کا مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اہل کتاب کے ساتھ بھی اجازت ہے، تو اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو سابقہ کسی پیغمبر کی امتی ہیں اور آسمانی کسی کتاب کے ماننے والے ہیں، شرک نہیں کرتے۔ ورنہ تو یہود کہتے ہیں عزیر کو اللہ کا بیٹا، اور نصارہ عیسی ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو شرک ہے۔ تو نکاح کے سلسلے میں جہاں اور بہت ساری چیزوں کے متعلق احادیث میں ہے کہ عورت سے نکاح کرنے کے لیے مرد کہیں اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، کہیں اس کا حسب نسب دیکھتے ہیں، کہیں اس کا مال دیکھتے ہیں، کہیں اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے، تو اصل دینداری دیکھنی ہے کہ اس کے اندر توحید ہے، احادیث اور قرآن سنت سے متعلق عمل کرنے کا جذبہ ہے۔ مشرک سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور مومن لونڈی جو کسی کی ملکیت ہے ایمان والی، وہ زیادہ بہتر ہے اس عورت سے جو آزاد ہے لیکن مشرکہ ہے۔ ایک عورت جو عام عورتیں ہیں جن سے نکاح کیا جاتا ہے، وہ ہے کسی کی لونڈی نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، تم اس سے نکاح کر سکتے ہو اس کی سرپرست اور اس کے ولی کی اجازت سے، لیکن مشرکہ ہے تو اس سے تو وہ بہتر ہے جو لونڈی ہے، جبکہ لونڈی سے نکاح کرنے میں بہت سارے مشکلات بھی پیش آتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ مثلا وہ کسی کی لونڈی ہے تو مالک کی خدمت بھی کرے گی، ایک آدمی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، بیوی میری ہے
تو اللہ نے اجازت دی، سورہ نساء میں اس کی تفصیل آئے گی، لیکن بامر مجبوری اگر دو اختیارات ہوں کہ ایک عورت ہے جو لونڈی ہے، کسی کی ملکیت ہے، اور ایک عورت ہے جو آزاد ہے اور اس سے نکاح ہو سکتا ہے، خوبصورت ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہے وہ مشرکہ، تو اللہ نے فرمایا مشرک عورت سے نکاح نہ کرنا۔ اسی طرح وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو نہ دو، بہن بیٹیوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرواؤ۔ کیوں؟ کہ مشرک تو نجس ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن مرد جو غلام ہو کسی کا، وہ زیادہ بہتر ہے اس مرد سے جو مشرک ہے، اگرچہ وہ آزاد ہے، صاحب حیثیت ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہے وہ مشرک۔ تو اگرچہ وہ تم کو مشرک آزاد مرد اچھا لگ رہا ہے، یعنی اچھائی کے اعتبار سے دیکھو تو تمہیں تو یہ لگے گا کہ یہ عورت لونڈی ہے، وہ آزاد عورت ہے، یہ اچھی لگے گی، نہیں، فرمایا اس لونڈی سے کر لو نکاح، مشرک عورت سے نہ کرنا۔ اسی طرح سے اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنے ماتحت کسی خاتون کا نکاح کرنا ہو تو کوئی غلام مل جائے لیکن مومن ہو، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس شخص کے جو مشرک ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ تو آگ کی طرف یعنی جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور لوگوں کے لیے اپنی آیتیں واضح کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ نکاح کے سلسلے میں بڑی تفصیل ہے، سورہ نساء میں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت آئے گی کہ ایمان جو ہے وہ بنیادی شرط ہے۔ مرد اور عورت میں جو برابری ہونی چاہیے وہ خاندان یا عمر یا مال و دولت، دنیاوی حیثیت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل ایمان ہے۔ مرد اور عورت میں اگر یہ مشترک ہے کہ دونوں مسلمان ہیں تو پھر نکاح ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں بہت ساری دوسری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور اسے ثانوی حیثیت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے کہ وہ ناپاکی ہے۔ اذن تو اذیت اور تکلیف کو کہتے ہیں، مراد یہاں پر گندگی اور ناپاکی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم حیض کی حالت میں عورتوں سے جدا رہو۔ کیا مطلب؟ کہ ان دنوں میں بیوی سے صحبت نہ کرو، جب وہ ایام سے ہو تو اس وقت مقاربت اور صحبت کرنا منع ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو قریب نہ جانے کا معنی ہے صرف صحبت نہ کرو، باقی حیض کی حالت میں عورت کے قریب جانے کا معنی اس کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، بوس و کنار، جسم سے جسم لگانا، یہ سب چیزیں جائز ہیں، جیسا کہ احادیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ حیض کی حالت میں بھی ایک ہی چادر میں لیٹتے، بوسہ لیتے، کھاتے۔ عائشہ تو کہتی ہیں کہ جب میں کھانا کھاتی اور جس ہڈی کو منہ سے چوستی آپ وہیں سے چوستے تھے۔ اس سلسلے میں چونکہ یہودیوں کے ہاں ایک انتہائی غلط بات معروف تھی کہ وہ عورت کو حیض کے دنوں میں سمجھتے تھے کہ انتہائی موذی مرض لاحق ہو گیا ہو، اس طرح سے اس کو الگ کمرے میں بند کر دیتے تھے۔ ان مخصوص ایام میں عورت کو عام ان گھر والوں کے ساتھ کھانے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہودی اسے اتنا مایوس سمجھتے تھے، جب تک کہ وہ ایام سے فارغ نہ ہو جائے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اس کے برتن الگ، کپڑا الگ، بستر الگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، ہے اس کی حالت میں عورتوں کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہو سوائے صحبت کے۔ صحبت اور مجامعت کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی قصدن کرے گا تو گناہ ہے۔ اس کو کچھ صدقہ دینے کا حکم دیا۔ فیضا تطہرنا، پھر جب وہ پاک ہو جائیں یعنی ایام سے فارغ ہو جائیں، غسل کر لیں، فأتوہن من حیث امرکم اللہ، تو تم ان عورتوں کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، یعنی صحبت کی جگہ، غلط جگہ سے صحبت نہ کرو بلکہ اللہ نے جہاں سے حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ تو
ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے جو پاک صاف رہنے والے ہیں۔ یعنی طہارت اور پاکیزگی اسلام کا اہم حکم ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ جس طرح کھیتی میں بیج ڈالتے ہیں، فصل اگتی ہے، تو عورت سے صحبت کا اصل مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اولاد عطا فرمائے۔ کھیتی کا معنی یہ ہے، یہ نہیں کہ ایک یا دو چند بچوں کے بعد پھر کہتے ہیں نہیں بس اب ہم کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پالیں گے۔ تو اللہ نے ایک ایسی جامع آیت نازل فرمائی کہ عورت سے صحبت کا بنیادی مقصد ہی وہ ہو جیسے زمین میں ایک فصل کے بعد تم دوبارہ بیج ڈالتے ہو، پھر دوبارہ بار بار فصل اگتی ہے، یہ نہیں کہتے ہو بس ایک دفعہ دو دفعہ فائدہ اٹھا لیا۔ تو عورت کا بنیادی مقصد یہ ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایسی عورت سے جو بانجھ تھی شادی کی اجازت نہیں دی۔ اس نے کہا میں شادی کر لوں، خوبصورت ہے، حسب نسب اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تزوج الولود الودود، زیادہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو تم اپنی کھیتی میں آؤ جس طرح چاہو۔ انا شئتم کا معنی یہ ہے کہ صحبت کے وقت بیٹھ کر، لیٹ کر یا کھڑے ہو کر، لیکن صحبت کا مقام متعین ہے۔ چونکہ یہودیوں میں یہ بھی ایک بات معروف تھی کہ اگر عورت کی صحبت کی جگہ صحبت کرے لیکن پیچھے کی طرف سے صحبت کریں گے تو بچے جو ہے نا ان کی آنکھیں ٹیڑھی ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جھوٹ بولتے ہیں یہ یہودیوں کی سراسر خود ساختہ باتیں ہیں۔ یعنی صحبت کرنے کی جگہ تو متعین ہے لیکن صحبت کرنے کا انداز کوئی بھی ہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے نفسوں کے لیے اعمال صالحہ آگے بھیجو، نیک عمل کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، بعض لوگ کسی نیکی کے کام سے اس لیے رک جاتے تھے کہ جی میں نے قسم کھائی ہے میں تو یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر وہ کام صحیح ہے تو قسموں کو ڈھال نہ بناؤ۔ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، تم اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے ڈھال نہ بناؤ، استعمال نہ کرو، اس وجہ سے کہ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہو یا تقوی پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتے ہو یا لوگوں کے درمیان صلح کرنا چاہتے ہو تو یہ کہو کہ جی میں نے تو قسم کھائی ہے ورنہ کام تو بہت اچھا ہے۔ تو ایسی کوئی قسم کھائے تو قسم توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جیسے کسی مسلمان سے ملاقات کرنی، کہتے ہیں تھوڑی سی ناراضگی تھی، اب ناراضگی دور ہو گئی لیکن میں نے قسم کھائی ہے میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں نے قسم کھا لی میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، فلاں چیز نہیں کھاؤں گا۔ تو اس طرح سے قسمیں کھا لینے سے حلال چیز حرام نہیں ہوگی اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو کیا کرے؟ اس قسم کا کفارہ دے اور جو کام اللہ نے جائز ٹھہرایا اس کو اختیار کرے۔ واللہ السمیع علیم، اللہ تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو اور بے مقصد قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی جس میں تم نے دل سے ارادہ نہیں کیا، تکیہ کلام کے طور پر، غیر ارادی طور پر، سبقت لسانی کے طور پر قسمیں زبان پر آ جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم میں تو یہ کام نہیں یہ کام ضرور کروں گا، یہ کہنا چاہ رہے تھے، قسم کھا لی۔ تو ایسی قسموں پر تو مواخذہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، مگر اللہ تمہاری ان قسموں پر مواخذہ فرمائے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کر لیا، دل سے قصد کر کے تم یہ کہو کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ اب اگر تم اس سے بات نہ کرو تو قطع رحمی ہے، بات کرو تو قسم ٹوٹتی ہے، تو اس پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ کیا کریں؟ قسم کا کفارہ دے دو۔ کفارہ کیا ہے؟
کہ یا تو 10 مسکین کو کھانا کھلائیں یا 10 مساکین کو ایک ایک جوڑی کپڑا دیں یا پھر 3 روزے رکھ لیں۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، نہایت بردبار ہے۔ قسموں کے سلسلے میں چونکہ بعض لوگ اللہ کے علاوہ بھی لوگوں کی قسمیں کھاتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، تو باپ کی قسم، ماں کی قسم، سر کی قسم، تجارت کی قسم، روٹی کی قسم، کاروبار پہ بیٹھا ہوں روزی کی قسم، یہ سب حرام ہے۔ قسم صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 226 سے میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے بڑے اہم مسائل ہیں، ان کی تفصیل کے لیے تو کافی وقت چاہیے، لیکن ترجمہ اور مختصر تشریح بھی سنیں گے تو بہت اہم باتیں معلوم ہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مرد اپنی بیوی سے ناراض ہو اور کہے میں آج سے اللہ کی قسم تیرے قریب نہیں آؤں گا، میں تجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، قسم کھا لی، تو اس علیحدگی کی قسم کو قرآن کی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں۔ ایلا کا مطلب علیحدگی اور دور رہنے کی قسم کھا لی، آج کے بعد سے نا میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تو کب تک؟ اگر اس نے کوئی حد مقرر کی ہے، مثلا اس نے کہا جی 1 مہینے تک، تو پھر 1 مہینے تک عورت کو بھی برداشت کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے 1 مہینہ گزرنے دو، مرد کا غصہ ختم ہو جائے گا، 1 مہینے کے بعد پھر وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو تعلیم دینے کے لیے ایسا ہی ہوا کہ ازواج مطہرات سے آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے 1 مہینے کے لیے تمام بیویوں سے علیحدگی کی قسم کھا لی۔ سب صحابہ پریشان ہو گئے، سب یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ سیدنا عمر گھبرائے، ان کی بیٹی بھی تو تھی نا حفصہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے طلاق نہیں دی، تو بڑے خوش ہوئے۔ فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے احکامات یہ ہیں کہ جو اپنی بیویوں سے علیحدگی کی قسم کھا لیتے ہیں، تربص 4 اشہر، انہیں 4 مہینے، 4 اشہر 4 مہینے انتظار کرنا چاہیے، یعنی اگر حد مقرر نہیں کی ہے تو زیادہ سے زیادہ ناراض ہونے کا جو وقت ہوگا وہ 4 مہینے، اگر 1 مہینے کا ہے تو 1 مہینے میں، 1 مہینے کے بعد رجوع کر لے، 2 مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں، اور اگر کسی نے سال یا 4 مہینے سے زیادہ کوئی مدت رکھی ہے یا کوئی مدت تعین نہیں کی ہے تو دونوں صورتوں میں 4 مہینے کے بعد اس مرد کو کہا جائے گا کہ بس ناراضگی ختم کرو، یا صلح کرو یا اس کو طلاق دے دو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عورت کو ایسی معلق رکھو، بس اوقات میاں بیوی میں انبن ہو جاتی ہے اور سال ہا سال ایسے اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں، کوئی بات کہنی ہو تو مرد جو ہے نا وہ بچوں سے کہتا ہے جاؤ اپنی ماں سے کہو، اور خاتون بچوں سے کہ جاؤ اپنے بابا سے کہو فلاں چیز لا کے دے، اور دونوں بالکل اجنبی خاموش الگ الگ رہتے ہیں، تو یہ عورت پر ظلم ہے، اس کا حق ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ تو فرمایا کہ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بھی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی تم بھی معاف کر دو۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق دینے کا قصد کر لیں، پکا ارادہ کر لیا کہ جی ابھی تو زبان سے بس یہ کہا تھا میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تم سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، لیکن دل میں یہ ہے کہ میں اب اس کو فارغ کر دوں گا، تو اگر تمہاری نیت طلاق کی ہے تو یاد رکھو فإن اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، لہٰذا تمہیں اس کو معلق نہیں رکھنا ہے۔ جب تم طلاق دینے کا طے کر چکے تو طلاق دے کر کے اس کو ایک طرف کرو تاکہ عدت گزر جائے، اس کا کہیں اور نکاح ہو، چونکہ یہ بنیادی ضرورتوں میں سے ہے، مرد کے لیے عورت کی ضرورت، عورت کے لیے مرد کی ضرورت، بلوغت سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک، صرف ازدواجی تعلق ہی نہیں بلکہ ذہنی سکون کے لیے، مشاورت کے لیے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کے لیے، مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میاں بیوی بھی ہیں اور انجانے بن کر رہ رہے ہیں، یہ ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ مسائل بڑے ہی اہم ہیں۔
تو اب اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے طلاق تو نہیں لیکن علیحدگی کی قسم کھا لی تھی، تو 4 مہینے کے اندر اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ فارغ کرے گا یا رجوع کرے گا۔ رجوع کر لے تو بہتر ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اب ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، اتفاق نہیں ہو رہا، دل نہیں مانتا اور وہ الگ کرنا چاہتا ہے، تو پھر الگ ہونے کی صورت میں مرد جب طلاق دے گا تو اس کے مسائل آ رہے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی وہ عدت میں رہیں گی 3 حیض 3 ایام، اس میں وہ کسی اور جگہ شادی نہیں کر سکتی، نہ کوئی دوسرا نکاح کا پیغام بھی دے، یہ بھی جائز نہیں ہے، چونکہ شوہر کے نکاح سے ابھی وہ آزاد نہیں ہوئی۔ ایک طلاق دی ہوئی ہے یا 2 طلاق ہو گئی ہے تو عدت کے دوران وہ بیوی ہی کی طرح سے کہلائے گی، شوہر کے گھر میں رہے گی، عدت وہیں گزارے گی، اس کے سارے اخراجات شوہر کے ذمے ہیں، وہ بھی شوہر کے سارے کام کرے، کھانا پکانا، گھر کا دیکھ بھال وغیرہ، بس وہ جو اجنبیوں کی طرح سے رہتے ہیں اس طرح سے رہیں گے جب تک کہ وہ رجوع نہیں کرتا۔ اگر اس درمیان میں مرد رجوع کر لیتا ہے تو وہ طلاق تو واقع ہو گئی تھی لیکن نکاح ٹوٹنے سے بچ گیا، اور اگر مرد نے رجوع نہیں کیا اور ایک ہی طلاق دینے کے بعد 3 حیض آ گئے، 3 ایام گزر گئے، تو ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا، دوبارہ سے اس کو جوڑنے کے لیے نکاح کرنا ہوگا، تجدید نکاح کہتے ہیں اس کو، نکاح کی تجدید، جدید نکاح کے ذریعے سے دونوں میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ اس ایک طلاق کو بھی طلاق رجعی کہیں گے، اور اگر دوبارہ بھی مرد ایسے ہی کوئی طلاق دے دیتا ہے اور 3 ماہ تک وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، طلاق رجعی ہے، لیکن 3 ماہ گزرنے کے بعد یہ طلاق بائن ہو جائے گی، یعنی الگ کرنے والی طلاق، میاں بیوی کو جدا کر دیا اس طلاق نے۔ ایک طلاق کے بعد بھی عورت مرد کے نکاح سے آزاد ہو گئی، اب وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، اور عدت گزر گئی، اب شوہر کے گھر میں نہیں رہے گی جب تک کہ دوبارہ سے نکاح نہ ہو جائے ان دونوں کا۔ اور اگر اس درمیان وہ حمل سے ہو، امید سے ہو، تو پھر اس کی عدت 3 حیض نہیں ہے، پھر بچے کی ولادت تک وہ عدت میں ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹ میں کوئی اولاد پیدا کی ہے اس کو وہ چھپائیں۔ اگر وہ اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو اگر ان کو حیض نہیں آیا لیکن مرد سے ناراضگی تھی، اس نے کہا ہاں مجھے آ گئے 3 حیض، 3 مہینے ہو گئے، وہ علیحدگی سوچ رہی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، اس کو بتانا ہوگا کہ مجھے حیض نہیں آ رہا ہے، اور اب تو خیر الٹرا ساؤنڈ اور مختلف ذریعے سے پتہ چل جاتا۔ اگر وہ امید سے ہے تو پھر رشتہ جلدی ختم نہیں ہوگا، بلکہ عدت کی حد جو ہے وہ بچے کی ولادت تک ہے، وضع حمل تک۔ اگر اس درمیان مرد زبان سے رجوع کر لے، یا چونکہ عورت شوہر کے گھر میں ہی عدت گزار رہی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کہیں نہ کہیں تو نگاہیں ٹکراتی ہیں، اور وہ ازدواجی تعلق قائم کر لیں، یا زبان سے مرد کہے کہ میں تم کو دوبارہ سے بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیتا ہوں، تو نکاح قائم رہے گا، طلاق تو گنی جائے گی، طلاق تو شمار ہوگی۔ اور اگر وہ شخص رجوع نہیں کرتا اور عدت گزر جائے تو اب نکاح بھی کر سکتا ہے، اس عورت کا نکاح کہیں اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن 1 یا 2 طلاق کے بعد شوہر سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، ان عورتوں کے شوہر اس مدت میں ان سے رجوع کرنے اور ان کو دوبارہ نکاح میں لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں، یعنی اگر وہ چاہتے ہیں کہ جو غلطیاں ہوئی آئندہ نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں زیادہ حق یہی ہے کہ اس عورت کو دوبارہ اس کے شوہر کے نکاح میں دیا جائے۔ ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی سے کیا تھا، اس خاتون کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی، وہ گھر آ گئی، عدت گزر چکی، مختلف جگہوں سے نکاح کے پیغام آنے لگے، تو اس کے شوہر نے بھی نکاح کا پیغام دیا کہ میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں،
تو وہ بھائی کہنے لگا کہ میں نے تجھے عزت دی، اپنی بہن سے تیرا نکاح کروایا، تو نے طلاق دے دی، اللہ کی قسم میں تو اپنی بہن دوبارہ تیرے نکاح میں نہیں دوں گا، کہیں اور کرواؤں گا۔ کہتے ہیں اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ بعولتہن حق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاح، ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں۔ اور آگے آیت آ رہی ہے کہ تم منع مت کرو ان کو، ان کے شوہر اگر دوبارہ سے نکاح کرنا چاہیں یا دوران عدت رجوع کرنا چاہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں جس طرح سے ان عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں دستور کے مطابق۔ یعنی عورت کا حقوق کیا ہے؟ مرد کی ذمہ داری، اور عورت پر مرد کے حقوق کیا ہیں؟ یعنی عورت کی کیا ذمہ داری؟ دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، اس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ عورت کی ذمہ داری تو بڑی مختصر سی ہے کہ جب وہ نکاح کر کے شوہر کے گھر آتی ہے، جہاں اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، تو اب اس کے لیے سب کچھ اس کا شوہر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شوہر کی ہر بات اس کو ماننی چاہیے، برابری نہیں کرنی چاہیے کہ میں نے تمہاری بات مانی تھی اب تم میری بات کیسے نہیں مانو گے۔ عورت ماتحت رہے، کنیز اور باندی نہیں بن جائے گی، بلکہ اس میں عزت ہے، اس میں محبت ہے، اس میں رشتہ برقرار رہتا ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم مقرر کیا۔ فرمایا للرجال علیہن درجہ، مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگراں ہیں، قوام ہیں، حاکم ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ سب پر غالب ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ طلاق کے سلسلے میں عام طور پر معروف یہ ہے کہ اگر ایک طلاق دی تو ایک ہو جائے گی، دو دی تو دو ہو جائے گی، تین دی تو تین ہو جائے گی۔ ایام جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ طلاق کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی، طلاق دی اور عدت میں عورت 3 ماہ رہتی تھی، اس سے پہلے رجوع کر لیتا تھا تو اس کو ختم شمار ہوتی تھی، پھر دوبارہ طلاق دی۔ یعنی کوئی شخص کسی خاتون کو اذیت دینا چاہتا تو نہ بیوی بناتا تھا نہ اس کو آزاد کرتا تھا، یعنی اس کو معلق رکھا ہوا ہے۔ طلاق دی اور 3 مہینے سے پہلے رجوع کر لیا کہ جی تم میری بیوی ہو، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، تو رجوع ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر بیوی کی حیثیت سے رکھنے کے بجائے اسی لمحے یا کچھ عرصے کے بعد دوبارہ طلاق دے دی۔ تو اللہ نے اس کی حد مقرر کر دی کہ طلاق لامتناہی نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں اس کو صرف 3 طلاق کے حق ہے۔ پہلی طلاق کے بعد رجوع کا اختیار ہے، دوسری طلاق کے بعد رجوع کا اختیار ہے، یا عدت گزر جائے تو نکاح کی گنجائش ہے، تیسری طلاق کے بعد رشتہ ختم، اب نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ 3 کہنے سے 3 ہو جاتی ہے، 2 کہنے سے 2 ہو جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بسا اوقات ایسا ہوا کہ ایک شخص نے ایک ساتھ 3 دفعہ طلاق 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 کے الفاظ کہہ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں تم میں موجود ہوں اور اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کھیل ہو رہا ہے۔ اس کو آپ نے اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق قرار دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں میں اس کی گردن نہ اڑا دوں۔ آپ کا غصہ کم ہوا، آپ خاموش ہو گئے۔ یعنی ایک ساتھ طلاق 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 کہہ دینا یہ اللہ کے قانون کا مذاق ہے، یہ طلاق بدعی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک ساتھ 3 طلاق کہنے سے 3 نہیں ہوتی تو کہنا بھی نہیں چاہیے۔ بعض لوگ عقلی دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں میں 3 کہنے سے 3 ہوگی، 2 کہنے سے 2 ہوگی، اور انتہائی غیر مناسب سا انداز اختیار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی کو 3 گولیاں مارو گے تو 3 ہی لگے گی نا۔ شریعت میں اس طرح کی بےہودہ باتیں۔ ہم کہتے ہیں 3 دفعہ کہہ دینے سے ایک دفعہ ایک طلاق ہوئی، دوسری 2 تاکید ہوئی۔ مثلا آپ اپنی بیوی سے بچے سے کہتے ہیں بیٹا پانی لے کے آؤ، بیگم ذرا پانی دو پانی دو پانی دو پانی دو، تو وہ یہ نہیں کہے گی آپ نے 3 دفعہ کہا تھا تو 3 گلاس لا کے رکھ دے۔ آپ نے جذبات میں جلدی پن میں پانی دو کہا تو پانی کا 1 ہی گلاس پی لیا، اب اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو کہیں گے اور پانی دو،
یا اگر کوئی شخص ملازم ہے اور اپنے مالک سے کہتا ہے مجھے تنخواہ دو تنخواہ دو تنخواہ دو، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ 3 دفعہ کہا تو یہ لو 3 تنخواہ. ایک ہی کہنے کا موقع ہے، اب ایک دفعہ کہے یا 3 دفعہ کہے یا 100 دفعہ کہے، وہ کہیں گے یہ لو تنخواہ. وہ کہے گا نہیں میرا مقصد تھا میں نے 2 مہینے کی ایڈوانس بھی لینی ہے. اب دوبارہ سے کہے گا تو اس کو ایک ساتھ کہہ دینے سے ایک ہی شمار ہوتی ہے وہ چیزیں. ایسی بے شمار موقع پر آپ کوئی بھی لفظ بولتے ہیں تکرار کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکید ہے، اس کی تاکید، محض تاکید کے لیے. بالکل یہی مفہوم تھا. جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الطلاق میں جو عربی کی کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 477 جلد اول، صحیح مسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور جناب ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں اور اسی طرح سے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 یا 3 سالوں میں ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. یعنی کوئی کہتا میں نے تم کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی، ایک ہی شمار کیا جاتا تھا. 3 مہینے کے اندر وہ رجوع کر سکتا تھا، 3 مہینے کے بعد نکاح بھی ہو سکتا تھا. پھر دوبارہ سے اگر وہ کہے گا تو پھر اس کو دوسری شمار کرتے تھے. پھر تیسری مرتبہ اگر دے گا، چاہے وہ 1 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد یا دوبارہ سے رجوع کر کے پھر کسی موقع پر دے گا، تو وہ دوسری یا تیسری شمار ہوتی تھی. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں جب پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ طلاق جب دیتے ہیں تو ایک دفعہ نہیں بولتے، مسلسل بولتے چلے جاتے ہیں 3 طلاق ایک ساتھ، تو ان کو غصہ آیا. فرمایا کہ لوگ آئندہ اس حرکت سے باز آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ڈھیل رکھی ہے، ایک وقت میں 1 طلاق دینی چاہیے. تو اگر کوئی آئندہ ایک ساتھ 3 دفعہ طلاق کے الفاظ کہے گا تو ہم 3 شمار کر لیں گے. پھر حضرت عمر نے اس کو نافذ بھی کر دیا. جب ان کو پتہ چلتا، ظاہر ہے رجوع کرنے سے پہلے فتویٰ لیتے، عدالت سے رجوع کرتے. تو حضرت عمر کے دور خلافت میں 2 یا 3 سالوں کے بعد کسی کا مقدمہ آیا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق کے الفاظ کہے. تو سیدنا عمر کہتے اس عورت کو اس کے گھر بھیج دو اور اس سے کہو کہ الگ ہو جاؤ. تو یہ سیدنا عمر کا جو فیصلہ تھا یہ شرعی فیصلہ نہیں تھا. شریعت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور مکمل ہو گئی. یاد رکھیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا حصہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا آج میں نے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، تمہارے دین اسلام کو پسند کر لیا. تو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، سیدنا عمر پر نہیں ہوا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت حاکم خلیفہ انہوں نے ایک حکم دیا کہ آئندہ اگر کوئی 3 دفعہ کہے گا الگ کر دیں گے. یہ سزا کے طور پر تھا، تعزیراتی حکم تھا. اور اس کی بنیاد پر کچھ عرصہ ایسا رہا بھی، لیکن پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرمان کو واپس لے لیا، اس سے رجوع کر لیا. کیوں کہ اللہ کا حکم تو ہے نہیں کہ 3 دفعہ کہنے سے بیوی حرام ہو جائے گی، لیکن انہوں نے بطور سزا کے، جیسے آج بھی حکومت مختلف قانون نافذ کرتی ہے کہ اگر کسی نے یوں کیا تو اس کو ہم یہ سزا دیں گے، یوں کیا تو یوں کریں گے. کوئی پوچھے قرآن کی آیت دکھاؤ، حکمرانوں سے کہے کہ جی آپ نے کہا جو مارکس نہیں لگائے گا اس کو 2000 کا جرمانہ، 5000 کا جرمانہ، اور آپ کو پکڑ لے تو آپ کو قرآن کی آیت دکھاؤ، تو کیا کہیں گے؟ بھائی یہ شرعی مسئلہ تھوڑی ہے، یہ انتظامی معاملہ ہے. تو سیدنا عمر نے معاشرے میں طلاق کے معاملے میں اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے کہ طلاق کی گردان شروع کر دی. تو یہ حکم دیا کہ جو اس شخص بھی 1 دفعے سے زیادہ طلاق 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 کہے گا تو اس کی بیوی کو الگ کر دیں گے اگر 3 دفعہ کہا تو. پھر آخر عمر میں حضرت عمر نے اس سے رجوع کر لیا اور اس پر شرمندہ ہوئے. تو اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق تو 2 مرتبہ کی ہے، یعنی 1 دفعہ طلاق دے اور وہ اگر رجوع کر لے تو دوسری مرتبہ طلاق دے اور رجوع کر لے، یہ 2 طلاق تو رجعی کہلائے گی. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پھر اس کے بعد عورت کو اپنے نکاح میں روکنا ہے اچھے انداز سے، دستور کے مطابق. او تسریح بِإِحْسَان، یا اس کو چھوڑ دینا ہے. بچے کے پاس
یا اس کو رخصت کرنا اور چھوڑ دینا ہے تو وہ بھی احسان کرتے ہوئے. رجوع نہیں کیا, نہیں, عورت اس کے نکاح سے آزاد ہو گئی ہے. اگر عورت چاہے گی تو عورت کے ساتھ اس کے باپ کی اجازت سے نئے حق مہر اور گواہان کے ساتھ اسی طرح سے مرد دوبارہ نکاح کر سکتا ہے, کرنا چاہے تو. اور اگر عورت راضی نہ ہو تو کہیں اور بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا 2 طلاقوں کے بعد دونوں صورتوں کی گنجائش ہے. 2 طلاق ہو گئی ہے, ایک طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد. تو یہاں پر الطلاق مرتان کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ 2 طلاقیں. اگر یوں ہوتا نا تو عربی میں ہوتا تطلیقتان, 2 طلاقیں ایک ساتھ جو دی گئی, نہیں, بلکہ مرتن بعد مرتن, ایک کے بعد دوسری مرتبہ جب طلاق دیتا ہے اس کو کہتے ہیں 2 مرتبہ طلاق. ایک ہی وقت میں اگر کہا کہ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ تو ایک ہی ہے, پانی پی لیا, اب دوبارہ کہے 1 گلاس پانی لاؤ, اس کا مطلب دوسرا پانی اور چاہیے. تو ایک دفعہ طلاق کی عدت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس پاکی میں جس میں مرد اپنی بیوی سے صحبت نہ کرے اور اس سے کسی بات پر ناراض ہو کر اس کو طلاق دے دے اور الگ تھلگ رہے. 1 ایام گزر گئے, دوسرے ایام گزر گئے, تیسرے ایام سے پہلے وہ اگر رجوع کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ رجوع نہیں کرتا اور 3 ایام گزر گئے, پاکی کے ایام شروع ہو گئے, تو اب نکاح ہو سکتا ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَان کہہ کر اللہ نے فرمایا کہ رجعی طلاق کے بعد معروف طریقے سے دستور کے مطابق اس کو نکاح میں روکنا بھی جائز ہے, اور معروف طریقے سے احسان کرتے ہوئے اس کو کچھ ہدیہ تحفہ دے کر کے اس کو رخصت کر دے کہ ٹھیک ہے انبن ہو گئی. ہمارے یہاں نکاح میں بھی جذباتیت ہے اور طلاق میں بھی بہت زیادہ. افراط تفریط سے بچنا چاہیے. کسی خاتون سے کسی شخص کا نکاح ہوا اور اتفاق ہے کہ ذہنیہ مانگی نہیں ہوئی, یا کہیں مرد کی کمزوریاں ہوتی ہیں, ازدواجی تعلق کی اس کے اندر حیثیت ہی نہیں ہے, یا وہ کماتا نہیں ہے, یا بری عادت ہے, یا کوئی بھی اس کی ایسی جس کی وجہ سے عورت کہتی ہے مجھے نہیں رہنا ہے, تو عورت علیحدگی کا مطالبہ کرے, اس کو خلا کہتے ہیں. یا عورت کو مرد جو ہے نا وہ چھوڑنا چاہے تو اس کو طلاق دیتے کہتے ہیں. تو مردوں کو حکم دیا کہ اگر طلاق دو تو بھی آپس میں دونوں میاں بیوی یا خاندان کی دشمنیاں نہیں شروع کرنی چاہیے, بلکہ احسن طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرو. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لے لو, یعنی حق مہر. اس سے مراد حق مہر ہے کہ جب عورت سے تم نے نکاح کے بعد صحبت کر لی, اب کسی بات پر ناراض ہو گئے اور انبن ہو گئی, اور تم نے کہا جی میں تو اس کو فارغ کروں گا, بس میں نہیں رکھ سکتا, تو اب سب سے پہلے لاؤ میرا حق مہر. نہیں, حق مہر تو جس چیز کی وجہ سے تم نے طے کیا تھا تم نے اس سے فائدہ اٹھایا, صحبت کی. اور اگر کوئی آگے تفصیل آ رہی ہے کہ کوئی نکاح کر کے اور ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے طلاق دے دے تو بھی اس کو آدھا حق مہر دینا ہے. فرمایا الا یخافا, مگر یہ کہ وہ دونوں اس بات سے ڈریں, اللہ یقیم حدود اللہ, کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے. تو ایسی صورت میں پھر ان کو علیحدگی ہی کے بارے میں سوچنا چاہیے, یعنی مرد اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو جو حقوق ہے وہ نہیں دے سکتا, یا عورت شوہر کی جو اطاعت کرنی ہے نہیں کر سکتی. تو ایسی صورت میں فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تم ڈرو اللہ یقیم حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے, فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی, تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت فدیے میں کچھ مال دے کر اپنے آپ کو اور اپنے شوہر کے نکاح سے چھڑا لے. فدیہ دے کیا مطلب کہ حق مہر چھوڑ دے, اس سے کہے جو حق مہر آپ نے مجھے دیا تھا واپس لے لو, یا جو دینا تھا مجھے مت دینا, بس مجھے طلاق دے دو. یہ اس صورت میں ہے کہ جب عورت علیحدگی کا مطالبہ کرے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, فلا تعتدوها, تو تم ان حدوں سے آگے نہ بڑھو, حدود اللہ کو پامال نہ کرو, حد سے تجاوز نہ کرو. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں یہی لوگ ظالم ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا, پھر اگر اس شخص نے اس عورت کو طلاق دے دی, یعنی 2 طلاقوں کے بعد, الطلاق مرتان تو پہلے کہہ دیا 2 طلاقیں ہو گئیں,
اب اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دی ہے، جو کہ اب تیسری طلاق ہے یہ، تو یہ طلاق بتہ ہے، یعنی قطعی طلاق ہے، حتمی علیحدگی ہو جائے گی۔ اسی لیے فرمایا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تو اس مرد کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہوگی اس کے بعد، اس تیسری طلاق کے بعد، یہاں تک کہ اس کا نکاح کسی اور شخص سے ہو جائے۔ یہ اتفاقات ہیں کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، رجوع کر لیا، گاڑی چلتی رہی، پھر کبھی دوبارہ طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، پھر دونوں میاں بیوی کے حیثیت سے رہنے لگے۔ اب تیسری مرتبہ طلاق دے دی، اب چاہتا ہے دوبارہ سے رجوع کر لوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو بار بار یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، ختم۔ اب وہ دوبارہ اس کی بیوی بن ہی نہیں سکتی۔ پہلی ایک یا دوسری طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش ہے، یا عدت گزرنے کے بعد نکاح کی گنجائش ہے، تیسری طلاق کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، سوائے ایک اتفاقی صورت کے کہ عورت کو اس کے گھر والے کسی اور سے نکاح کروا دیں، اس کے باپ بھائی جو بھی ہیں، اور اس میں اس پہلے شوہر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر وہ مرد کسی وجہ سے اس عورت کو طلاق دے دے، یا مرد کا انتقال ہو جائے، یا عورت وہاں سے خوش نہ ہو اور علیحدگی کا مطالبہ کر دے، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ، سابقہ شوہر اس کو یاد آ رہا ہے کہ یہ تو بڑا ہی کمزور ہے، بڑا ظالم ہے، بڑی تکلیفیں ہیں، اس سے تو پھر بھی میں مطمئن تھی، اب وہ چاہتی دوبارہ اس کے پاس جاؤں، تو اللہ نے فرمایا فلا جناح علیہما فإن طلقها، اگر مرد طلاق دے دے، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تو یہ مرد اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے، یعنی باقاعدہ نکاح ہو، ازدواجی تعلق ہو، میاں بیوی کے حیثیت سے رہنے لگیں، یہ نہیں کہ رسمی طور پر نکاح کروائیں اور اس کے بعد پھر علیحدگی کروائیں، اور وہ بھی باقاعدہ مرد ہی کرواتا ہے، یہ حرام ہے۔ مرد کہتا ہے میری بیوی سے تم نکاح کر لو پھر طلاق دے دینا، مرد کیسے کروائے گا؟ اس کا کیا واسطہ؟ اس کے اختیار میں نہیں ہے یہ۔ کہتے ہیں اچھا چلو اس کا باپ کروا دے، لیکن شوہر کی مرضی سے کروائے نہیں، شوہر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب وہ شوہر کہاں رہا جس نے 3 دفعہ الگ الگ وقتوں میں طلاق دے دی؟ تو یہ جو پہلے شوہر سے نکاح دوبارہ کرنے کے لیے کسی اور شخص کے نکاح میں دیتے ہیں، جس کو حلالہ کہتے ہیں، اس پر لعنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ فعل انتہائی گھناؤنا ہے، وہ عورت ہے، وہ کوئی جانور نہیں ہے کہ کچھ وقت کے لیے، ایک رات کے لیے کسی کے نکاح میں دیا اور اس کے بعد کہا صبح کے تم طلاق دے دو، اور پھر عدت گزرے پھر وہ دوبارہ نکاح کر لے گا۔ یہ انتہائی ملعون کام ہے، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور اس شخص پر بھی جو حلالہ کرواتا ہے تاکہ دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کر لے۔ اگر اتنی ہی اس کو اس عورت کی قدر ہے تو پہلے 2 دفعہ طلاق کیوں دے دی تھی؟ تبھی ہوش میں آ جاتا، جب تیسری طلاق دے دی تو ختم۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا شخص طلاق دے دے اس عورت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں سابقہ شوہر اور اس کی بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا ان ظنا یقیم حدود اللہ، کہ وہ آپس میں رجوع کریں یعنی نکاح کر لیں اگر ان کو یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ اس لیے کہ ایک دفعہ دھچکا لگ جائے نا تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی ہے، میرا شوہر تو بہت ہی اچھا تھا دوسرے مرد کے مقابلے میں، تو یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کھول کھول کر ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ طلاق سے متعلق بڑی تفصیل سے اس آیت میں احکامات اور مسائل ذکر ہوئے ہیں۔ خلا کا بھی ذکر آ گیا، البتہ خلا کی جو عدت ہے وہ ایک حیض ہے، یعنی عورت پریشان ہے شوہر کی عادتوں سے کسی وجہ سے، اور وہ کہتی ہے مجھے رہنا ہی نہیں ہے، بس مجھے فارغ کر دو، تو ایسی صورت میں مرد عورت کے مطالبے پر طلاق دے اور اپنا حق مہر واپس لے لے تو 1 مہینہ عورت عدت میں بیٹھے گی، اس کے بعد پھر اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر مرد طلاق دے تو پھر 3 مہینے۔ دونوں صورتوں میں خلا اور عدت میں اگر عورت حمل سے ہوگی تو بچے کی ولادت تک، لیکن جب ایسا معاملہ ہو تو عام طور پر چونکہ عورت پہلے سے چاہتی نہیں ہے، ازدواجی تعلق قائم نہیں کرتی، تبھی تو وہ کہتی مجھے رہنا ہی نہیں اس کے ساتھ، تو ایسی صورت میں اس کی اگر وہ حمل سے نہ ہو تو پھر 1 مہینے یعنی 1 حیض اس کی عدت ہے۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، یعنی ایک یا دو، پہلی طلاق یا دوسری طلاق رجعی، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں، یعنی عدت پوری ہونے والی ہے، ابھی پوری نہیں ہوئی، پہلی طلاق کے بعد 3 ماہ کی عدت ہے یا دوسری طلاق کے بعد، تو ایسی صورت میں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم انہیں معروف طریقے سے یا تو اپنے نکاح میں روک لو، یعنی رجوع کر لو، طلاق رجعی ہے پہلی یا دوسری، اور سرحوہن بمعروف، یا ان کو رخصت کرو تو معروف طریقے سے اچھی طرح سے۔ دوبارہ اس حکم کا اعادہ ہوا، یعنی میاں بیوی میں رشتہ اگر قائم ہوا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، اگر رشتہ ٹوٹا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، لہٰذا اس کو جنگ کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہاں تو پورے خاندان میں دشمنیاں چلتی ہیں، کیوں؟ اس نے اس کو طلاق دے دی تھی، پورا خاندان اس مسلمان سے، اس دیندار شخص سے نفرت کرتا ہے کہ جس نے طلاق دی یا عورت نے خلا لی۔ ارے بھائی، ایک رشتہ تھا نہیں بن سکا تو باقی اور رشتے ختم تھوڑی ہو جائیں گے، اگر وہ قریبی رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، یا مسلمان ہیں کی حیثیت سے ہیں، پڑوسی کی حیثیت سے ہیں، اور بہت سارے تعلقات ہوتے ہیں، تو فرمایا احسن طریقے سے رخصت کرو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے ان عورتوں کو ستانے کے لیے روکے نہ رکھو، جیسا کہ ایام جاہلیت میں ہوتا تھا۔ ایام جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہیں تھی، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دیتا اور بیوی کی حیثیت سے بھی نہیں، جیسے کہ پہلے آیا ایلا والا معاملہ کہ معلق رکھا ہوا ہے، کیا ہوا جی میں ناراض ہوں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، طلاق دو، کہتے ہیں طلاق بھی نہیں دوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، حد سے تجاوز کرتے ہوئے ان کو اذیت دینے کے لیے روکو مت۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یقیناً جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی گناہ کمایا، آخرت میں اس کی سزا ہوگی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیت اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر اللہ نے جو انعام اور احسان فرمایا اس کو یاد کرو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اللہ نے تم پر جو کتاب اور حکمت نازل کی ہے اس کو یاد کرو کہ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز اوجھل پوشیدہ نہیں ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت پوری ہو جائے، لیکن طلاق ایک تھی یا دو، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ، تو تم انہیں مت روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو کر لیں۔ یہ وہ واقعہ تھا نا کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں اپنی بہن دوبارہ اس کے شوہر کے نکاح میں نہیں دوں گا جس نے طلاق دے دی، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، باپ کو یا بھائی کو یا عورت کے سرپرست کو نکاح کے موقع پر یہ تو اختیار ہے کہ یہاں نکاح کروائیں نہ کروائیں، لیکن جب نکاح کروا دیا، اب اس نے طلاق دے دی، تو دوبارہ نکاح کے لیے روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ کب؟ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ دونوں آپس میں رضامند ہوں۔ عورت بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میرے شوہر نے طلاق دے دی، لیکن مجھے اس کے نکاح سے، میں دوبارہ اس کے نکاح سے راضی ہوں، مجھے نکاح کرنا ہے، اور مرد بھی راضی ہے، تو باپ کہتا ہے میں شریک نہیں ہوں گا، بلکہ آئندہ میرے گھر میں کبھی پلٹ کے مت آنا، ہمارا خاندان تم نے جو ہے نا ناک کٹوا دی۔ نہیں، اس میں انا کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، اللہ نے اجازت دی ہے تو دوبارہ سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت اس شخص کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، تمہارے لیے یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ نفیس اور عمدہ ہے، یعنی اس میں اللہ کا حکم ہے کہ عورت اپنے شوہر سے مطمئن ہے اور دوبارہ وہ نکاح کر کے اس کے نکاح میں زوجیت میں جانا چاہتی ہے، اور مرد بھی نکاح کرنا چاہتا ہے تو روکو مت۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ علم ہے۔ اللہ نے اس لیے اجازت دی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے
کہ جب ناراضگی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے ان دونوں میں اتنی دشمنی ہے، ایک دوسرے کے لیے اتنی نفرت ہے، اور جب کبھی صلح ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ساری ناراضگیاں ختم ہو گئیں۔ تو مرد جب طلاق دیتا ہے نا تو وہ شیطان کا اکسانا ہوتا ہے، شیطان کا، جیسے کہ جادو والی آیت میں ہم نے پڑھا کہ سب سے زیادہ شیطان اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی کرا دے۔ تو اگر طلاق ہو بھی گئی ہے تو پہلی طلاق یا دوسری طلاق سے رشتہ ختم نہیں ہوا، دوبارہ سے رجوع یا نکاح جدید کی گنجائش ہے۔ اگلی آیت سے رضاعت کے مسائل ہیں، بچے کو دودھ پلانے سے جو عورت دودھ پلائے گی وہ ماں بن جائے گی، اس کے جتنے بچے ہیں وہ اس دودھ پینے والے بچے کے بھائی بہن کہلائیں گے، ایسے ہی جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ یعنی ایک شخص کا ارادہ ہے کہ میں اپنے بچے کو پورا دودھ پلواؤں، اس لیے کہ ماں کا دودھ بچوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ اس پر عمل بھی ہوتا ہے، اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ غیر مسلموں میں اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں عورت یہ دودھ کی شکل میں اپنا خون پلائے گی، اپنی صحت کو برباد کرے گی اور وہ کمزور ہو جائے گی، اس کا حسن ڈھل جائے گا، نہ معلوم کیا کیا سوچتے ہیں۔ اب انہیں پتہ چلا کہ اس طرح سے بچوں کا حق چھیننے، دودھ نہ پلانے اور اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں سینے کا کینسر ہو جاتا ہے۔ جو دودھ جمع ہوتا ہے نا یہ سڑ جاتا ہے، گلتا ہے، اور پھر آخر کینسر جیسی موذی بیماری میں عورت مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ 2 سال مائیں بچوں کو پورا دودھ پلائیں، 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کی مدت پوری کروائے تو 2 سال دودھ پلانا ہے۔ اس کے بعد اگر بچہ نہ پیے، نہ مانے، دودھ نہ چھوڑے، تو پھر مختلف طریقے سے کبھی وہاں دودھ پہ روئی چپکا دیتے ہیں، کڑوی دوائی لگا دیتے ہیں کچھ اور بچے کو، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 2 سال سے پہلے ہی بچے کو مختلف کھانے پینے کی عادت بھی ڈالنا شروع کر دیں۔ چند ماہ کا بچہ جب کھانے لگ جائے تو صرف ماں کے دودھ پر گزارا نہیں ہوتا، اور نہ ہی فیڈر یا اوپر کے دودھ پر، بلکہ کچھ کھلائیں پلائیں بھی۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور بچوں کے باپ کے ذمے ہے ان ماؤں کا بود و باش، یعنی ان کا کھانا پینا، ان کا لباس۔ کب؟ اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی ہے، اب اس عورت کو حمل تھا اور مرد نے طلاق دے دی، اور طلاق بھی یہ تیسری تھی، میاں بیوی کا رشتہ ہی ختم ہو گیا، یا پہلی طلاق تھی لیکن وہ رجوع بھی کرنا نہیں چاہتا، تو ظاہر ہے کہ بچہ ماں کے پاس ہے اور باپ اس کا جو ہے ماں کو طلاق دے کر علیحدہ کر چکا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب تک بچہ دودھ پیتا ہے اس عورت کے سارے اخراجات مرد کے ذمے ہے، چونکہ وہ اولاد تو باپ کی ہے۔ اللہ نے وعلی المولود لہو کہہ کر کہ وہ بچہ بچی جو بھی اولاد ہے وہ باپ کی ملکیت ہے، تو باپ کو چاہیے کہ اس کی ماں کے اخراجات برداشت کرے، یعنی اس کا کھانا پینا بھی، اس کے کپڑے لتے بھی۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو اس کی گنجائش سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے، یعنی عورت یہ نہ کہے کہ مجھے تو شاندار مکان لے کر کے دو، اس لیے کہ علیحدگی جو ہو گئی ہے تو میں تو جو ہے نا چھوٹے گھر میں نہیں رہوں گی، یا یہ نہ کہے کہ مجھے تو اتنا سارا خرچ دو گے تو دودھ پلاؤں گی، اس کی حیثیت کے مطابق۔ اور نہ ہی مرد یہ کہے کہ بس میں یہی دوں گا، چند 100 روپے 1000 روپے بس گزارا کرنا ہے کرو، نہیں، دونوں کو حکم دیا ہے کہ لا تضار والدۃ بولدہا، ماں کو اس بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، ولا مولود لہ بولدی، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے اذیت دی جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اسی طریقے سے اگر باپ موجود نہ ہو یعنی مر گیا ہے، ایسی صورت میں وہ عورت جو ہے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کے وارث کے ذمے ہے کہ اس کے بچے کے رضاعت کی مدت میں ماں کا پورا خرچہ برداشت کرے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر یہ دونوں یعنی ماں بھی اور باپ بھی باہم رضامندی اور مشاورت سے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ کبھی تو کوئی
رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، ماں کا دودھ نہیں آ رہا ہے، اور کبھی یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ ماں کا دودھ پی نہیں رہا ہے یا کوئی بھی تکلیف ہے، تو باہم رضامندی سے چاہتے یہ ہیں، عرب میں دستور یہ تھا کہ عورت کو دودھ پلانے کے بجائے وہ کسی اور عورت کو سونپتے تھے، بالخصوص دیہاتی عورتیں بڑی لہیم شہیم محنت کش طاقتور، تو کہتے ہیں دودھ کا اثر بچے کی پوری زندگی میں ہوتا ہے۔ اگر کسی ایسی عورت سے دودھ پلایا جو بہادر ہے تو کہتے ہیں بچے بھی بہادر ہوتے ہیں، اس لیے وہ بھیج دیتے تھے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیتے اور کئی سال وہاں بچپن کے گزار کے آئے۔ تو اگر وہ ماں بھی راضی ہے اور باپ بھی راضی ہے تو پھر بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی اور خاتون کے سپرد کیا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم دونوں میاں بیوی اور خاندان والے اگر تم ارادہ کرو کہ اپنی اولاد کو کسی اور خاتون سے دودھ پلاؤ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ جو معاوضہ تم نے اس کو دینا طے کیا ہے وہ اس کے حوالے کر دو۔ کبھی تو ماہانہ بنیادوں پر ہوتا ہے اور کبھی سالانہ بنیادوں پر کہ جی اتنا اناج ہم دے دیں گے، اتنا راشن دیں گے، اتنا خرچہ دیں گے، اور بچہ 2 سال تمہارے پاس رہے گا، تو جو طے ہو گیا ہے وہ ان کو دینا ضروری ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ سے تمہارا کوئی عمل اوجھل اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں رضاعت سے متعلق ایک اہم بات یہ ہے کہ جس بچے کو رضاعت کی عمر میں کوئی عورت دودھ پلائے اور وہ دودھ محض حلق تر کرنے والا نہ ہو بلکہ پیٹ میں داخل ہو، جسم کا جز بنے، تو وہ عورت اس کی ماں کہلائے گی، اور وہ بچہ اس کا جو ہے نا بیٹے کی طرح سے ہے، تو سارے رشتے حرام ہو جائیں گے، یعنی اس عورت کے سارے بچے اس کے بھائی بہن ہیں۔ اگر یہ لڑکا ہے تو اس عورت کی لڑکی جو ہے نا اس سے کبھی اس کا نکاح نہیں ہوگا، اس کی بہن سے نکاح نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ خالہ ہو گئی، اس کی جو بھی یعنی جو رشتہ عام حرمت والے رشتے ہیں اسی طریقے سے وہ عورت رضاعت کے اعتبار سے ماں بن گئی۔ اور دودھ اگر کسی عورت نے کسی بچے کو پلایا اور کسی بچی کو پلایا تو وہ بھی آپس میں بھائی بہن بن جائیں گے۔ ایک ہی عورت نے ایک آدمی کو دودھ پلایا تھا، اب وہ بڑا ہو گیا، ایک عورت ایک بچی کو دودھ پلایا تھا اور ان کی شادی ہو گئی، جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے، اور ایک عورت آ کر کہتی ہے کہ میں نے تم کو بھی اور اس لڑکی کو بھی دودھ پلایا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے کہہ دیا تو اب رشتہ کیسے برقرار رہے گا، یعنی اس کو تو چھوڑ دو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے عورت یعنی بیوہ چھوڑ کر کے جائیں، تو ان بیواؤں کو یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، انہیں عدت میں بیٹھنا اور انتظار کرنا ہوگا 4 مہینے 10 دن شوہر کی وفات پر۔ اس سے بڑھ کر کے عورت کے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے، باپ ماں بھائی بہن اولاد کسی کا بھی انتقال ہو جائے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، سوائے شوہر کے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو اگر وہ امید سے نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن وہ جو ہے سوگ منائے گی، عدت میں ہوگی۔ اور اس میں عدت کا معنی یہ بھی ہے کہ چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو، زیب و زینت کو چھوڑ دے، یہاں تک کہ سرما بھی نہ لگائے، اچھے کپڑے نہ پہنے، بناؤ سنگار نہ کرے، یعنی غم اور صدمے کے ایام ہے یہ شریعت نے عورت کے لیے لازم قرار دیا۔ یہ خاتون کہتی ہیں کہ میری بیٹی کم عمر ہے، شادی ہوئی تھی اور اس بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اب اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کو سرما لگاؤں؟ فرمایا نہیں، سرما بھی تو زیب و زینت کے زمرے میں آتا ہے، پھر سوگ کہاں ہے؟ یہ تو خوشی کا اظہار ہے، تو سرمے سے بھی آپ نے منع کر دیا۔ تو 4 مہینے 10 دن ہیں جبکہ وہ حمل سے نہ ہو۔ اگر شوہر کا انتقال ہوا اور عورت جو ہے امید سے ہے تو پھر اس کی عدت بچے کی ولادت تک ہے، چاہے وہ چند دنوں میں بچے کی ولادت ہو جائے، مثلا 9واں مہینہ شروع ہو گیا تھا، بچے کی ولادت ہونے ہی والی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا،
شوہر کے انتقال کے فوراً بعد چند دنوں میں، کچھ ہی لمحے میں بچے کی ولادت ہو گئی تو وہ عورت اب آزاد ہو گئی، اس کا سوگ نہیں ہے، اس کا کہیں پر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو وہ اپنے نفس کے بارے میں، اپنے ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو کام کرنا چاہیں، یعنی جہاں نکاح کرنا چاہیں دستور کے مطابق، یعنی باپ کی ولی کی حیثیت سے یا بھائی یا جو بھی سرپرست ہے اس کی مشاورت سے، تو اب 4 مہینے 10 دن کے بعد کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ ان سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اور تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ دوران عدت ایسی بیوہ کو اشارتاً نکاح کا کوئی پیغام دے دو، یا اپنے دل میں اس نکاح کے پیغام کو چھپا کر رکھو کہ عدت پوری ہو جائے نا تو اچھی خاتون ہے، چلو میں نکاح کر لوں گا، دل میں چھپائے، یا اشارے کنائے میں بات کرے کہ جب عدت پوری ہو جائے تو ذرا مشورہ کر لینا، یا کہے کہ کوئی اچھی خاتون مل جائے تو مجھے نکاح کا ارادہ ہے، اس قسم کے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم ان عورتوں سے ضرور کچھ نہ کچھ تو تذکرہ کرو گے، ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن پوشیدہ طور پر ان سے پختہ وعدہ نہ کر لو، الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں دستور کے مطابق کوئی اچھی بات کرو کہ آپ جیسی عورت کے لیے تو بہت رشتے مل جائیں گے، یا ایسی اشارے کنائے میں کہ میں بھی کوئی رشتہ دیکھ رہا ہوں، یا یوں کہے کہ جی ذرا مشورہ کر لینا پھر بات کریں گے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلا، اور ہاں نکاح کے عقد کا پختہ قصد نہ کرو، ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ وہ عدت پوری ہو جائے جو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو وہ کچھ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، تو تم اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نے عورتوں کو یعنی شادی کر کے بیوی کو طلاق دے دی جبکہ تم نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور حق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، تو ایسی صورت میں ومتعوہن، ان کو کچھ فائدہ پہنچاؤ، کچھ مال و متاع دے دو جو دستور کے مطابق نکاح میں دیا جاتا ہے۔ چونکہ نکاح کے موقع پر عام طور پر تو یہ طے ہوتا ہے کہ جی حق مہر اتنا ہوگا، ایک گھر ہے، ایک یا اتنی تولہ زیورات ہیں، یا یہ اتنا پیسہ ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جی جو ہوگا وہ دیکھ لیں گے، حق مہر طے نہیں کیا اور نکاح کر کے اور اس کے بعد پھر مرد نے کہا کہ جی مجھے عورت منظور نہیں ہے، تو ہمارے یہاں تو قیامت آ جاتی کہ جی نکاح کیوں کیا تھا۔ بھئی یہ سب مسائل بھی اللہ نے اس لیے بیان کیے کہ ایسا ہو سکتا ہے، کرنا نہیں چاہیے لیکن اگر ہو جائے تو نکاح ہوتا ہے اور مرد کا انتقال ہو جائے پھر تو کوئی کہے کہ یہ کیا بات ہوئی، ابھی تم نے شادی کی تھی، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو اور تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا یعنی رخصتی نہیں ہوئی، صحبت نہیں کی اور حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، تو ومتعوہن، ان کو کچھ مال و متاع دے کر فائدہ پہنچاؤ۔ کیا دو؟ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، حیثیت والا اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی گنجائش کے مطابق۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو ایک صاحب نے نکاح کیا تھا، دوسری شادی تھی، کچھ وقت ساتھ میں رہے، پھر کہنے لگے جی مجھے رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو انہوں نے ایک زمین خریدی، 2 منزلہ مکان بنایا، نیچے دکان بنائی اور ان سے کہا کہ جی یہ آپ کے لیے ہے تاکہ آپ آگے زندگی گزار سکیں، اور فارغ کر دیا۔ تو آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ طلاق دی تو اتنے احسن طریقے سے، اور اس کے کچھ ہی وقت کے بعد اس صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ان کی بیوی بچے بھی سب خوش ہیں کہ اگر وہ ہوتی تو ظاہر وراثت میں پھر تقسیم ہر چیز میں انہوں نے زندگی میں ہی اس کو دے کر فارغ کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر صاحب حیثیت ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دے، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو اپنی گنجائش کے مطابق متاعا بالمعروف، معروف طریقے سے اس کو فائدہ پہنچانا ہے،
حقا علی المحسنین، یہ حق اور لازم ہے احسان کرنے اور نیکی کرنے والوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دو اس کو چھونے سے پہلے، رخصتی سے پہلے، جیسے نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی تھی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ایسی عورتوں کے لیے حق مہر بھی مقرر کر دیا۔ مثال کے طور پر 10 لاکھ حق مہر ہے، ہمارے یہاں تو مذاق سمجھا جاتا ہے، ہزاروں میں ہوتا ہے، یہ کھیل ہے۔ عورت کی عزت نفس کو جو ہے ملحوظ رکھتے ہوئے حق مہر قابل ذکر ہونا چاہیے، تاکہ یہ طلاق کا طلاق کی جو ایک وبا چل پڑی ہے نا، اس کو روکا جائے۔ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ آج نکاح کیا کل طلاق دے رہا ہے، چند مہینوں میں طلاق دے رہا ہے۔ اور حق مہر کتنا ہے؟ 5,000 10,000، یہ تو ایک وقت کے کھانے میں اڑا دیتے ہیں۔ تو کہیں گے میں یہ دے رہا ہوں نا حق مہر، جاؤ اپنے گھر۔ نہیں، حق مہر قابل ذکر ہونا چاہیے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، سورہ نساء میں اس کی تفصیل آئے گی۔ تو اب اگر اس نے حق مہر تو کہہ دیا کہ مثال کے طور پر 10 لاکھ ہے، اور اس کے بعد پھر نکاح کے بعد رخصتی ہوئی نہیں تھی اور کسی وجہ سے انبن ہو گئی اور وہ طلاق دینے پر آمادہ ہوں، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر کر دیا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا حق مہر دینا ہوگا جو تم نے طے کیا ہے۔ صرف نکاح ہوا، بیوی اپنے ماں باپ کے گھر پر، رخصتی نہیں ہوئی، ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں قائم ہوا، لیکن پھر بھی اس زبان سے قول و اقرار اور نکاح کرنے کی وجہ سے طلاق دینے پر اس کو آدھا حق مہر دینا ہے۔ تو دیکھیں نا، حق مہر اگر کوئی بڑی رقم نہ ہو تو آدھا اور پوری رقم کی کیا حیثیت ہے؟ جو ہمارے یہاں مذاق بنایا لیا ہے حق مہر کو کہ 10,000 20,000، اور وہ بھی کہتے ہیں اندت طلب، مؤجل، یعنی بعد میں دیں گے۔ عورت بیچاری پوری زندگی بیوی کی حیثیت سے، بلکہ اب تو ماں بن گئی، دادی نانی بن گئی، لیکن وہ جو حق مہر لکھوایا تھا نا وہ نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا تمام شرطوں میں سب سے اہم ترین شرط حق مہر ہے، جس کی بنیاد پر عورت اس کے لیے حلال ٹھہری۔ تو سب سے پہلے حق مہر دینا چاہیے اور قابل ذکر ہو۔ الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النکاح، ہاں اگر وہ عورت چاہے تو معاف کر سکتی کہ جب نکاح ہی نہیں رہا تو چھوڑے، مجھے آدھا حق مہر بھی نہیں چاہیے، تو کوئی بات نہیں۔ یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقد ہے، یعنی مرد کہے کہ نہیں مجھے آدھا واپس نہیں لینا ہے، پورا مہر لے لو۔ مثلا نکاح ہوا اور پورا حق مہر اس نے دے دیا تھا، اور پھر رخصتی سے پہلے اس نے طلاق دے دی، اور وہ کہے کہ جی پورا مہر رکھ لو، کوئی بات نہیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور بھلائی کو مت فراموش کرو، حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ یہ ہے قرآن کا اصول کہ نکاح صلہ رحمی اور رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اگر طلاق ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے دشمنیاں پالو، بلکہ احسن انداز سے، اچھے طریقے سے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھتا ہے۔ درمیان میں نمازوں کا معاملہ آیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات میں نماز کو بنیاد بنایا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کسی علاقے کے لیے گورنر مقرر کرتے تو اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ تمہارا سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز ہے۔ پھر فرماتے جو نماز کی حفاظت کرتا ہے سارے کاموں کی حفاظت کرے گا، بیوی کا حق، بچوں کا حق، ملازمت، وقت پر ڈیوٹی، سارے کام وہ کر سکتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، اور جو نماز ضائع کرتا ہے وہ نکما اور بالکل نکھٹو ہڈ حرام ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جو نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ کے احسانات پر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتا، اس شخص کے لیے کیا بھروسہ؟ وہ بیوی کو بھی طلاق دے گا، بچوں کو بھی بھوکا مارے گا، وہ سارے کام اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو نکاح اور طلاق کے مسائل میں اللہ نے نماز کا ذکر کیا، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد نماز عصر ہے، اس لیے کہ دو نمازیں یعنی فجر اور ظہر کی صبح ہو گئی، اور مغرب عشاء کی نماز بعد میں آئے گی، درمیان میں ہے۔ اور درمیانے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ انتہائی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ عرب ظہر کے بعد کھانا وانا کھا کے قیلولہ کرتے تھے، تو سوئے رہ گئے شام تک، ایسا نہیں، عصر کے وقت اٹھو نماز پڑھو،
اور کاروباری اعتبار سے بھی اس وقت کاروبار عروج پر ہوتا ہے. تو عصر کی نماز، اور جن کے لیے فجر کی نماز چھوٹتی ہے ان کے لیے فجر کی نماز صلاۃ الوسطیٰ ہے. جو عشاء نہیں پڑھتے، یعنی جس نماز میں کوتاہی ہو وہ درمیانی نماز ہے، یعنی اس سے پہلے کی بھی 2 نمازیں پڑھ لی، بعد کی بھی 2 نمازیں پڑھ لی. اکثر لوگوں سے پوچھو نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں پڑھتے ہیں، بس فجر چھوٹ جاتی ہے. انتہائی خطرناک ہے. ایک نماز بھی چھوڑنا بے نمازی ہے وہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے تھے. اور حدیث بھی ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان یا اسلام اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرتے ہوئے کھڑے ہوا کرو. عاجزی انکساری اور قنوت کا ایک معنی ہے خاموشی کے ساتھ. کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے پہلے نماز میں ہم کلام کر لیا کرتے تھے، نماز میں ایک دوسرے سے بات کر لیتے تھے. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں سکوت کا حکم دیا گیا، خاموش نماز پڑھنے کا، یعنی اب کسی سے بات نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ایک صحابی کو آپ نے کسی کام سے بھیجا، واپس آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے السلام علیکم، پھر جواب نہیں دیا. جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، مشغولیت ہوتی ہے، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. پھر آپ نے جواب دیا. تو معلوم کیا ہوا کہ نماز میں خاموشی یعنی لوگوں کے ساتھ کلام کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اشارہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی سلام کرے تو ہاتھ سے اشارہ کر دیں، اسے معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے سن لیا. یا کوئی کہے کہ فلاں کام کر لیا ہے یا مجھے یہ کام کرنا ہے اور میں وہاں چلا جاؤں تو یوں کر لیں یوں کر لیں، ہاں اشارہ کر دیں. صحیح بخاری میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہی تھی، نماز کسوف سورج چاند گرہن کی، اور ان کی بہن آئی اور کہنے لگی لوگ مسجد میں جمع ہیں، آپ بھی نماز پڑھیں، کیا ہوا؟ تو عائشہ نے یوں اشارہ کیا. تو اسما کہتی ہیں ان کی بڑی بہن کہ کیا کوئی نشانی اللہ کی طرف سے ظاہر ہوئی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، سورج گرہن تھا یا چاند گرہن تھا. پھر وہ بھی نماز میں کھڑی ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاؤ تو قوموا للہ قانتین، بڑے خاموشی کے ساتھ اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے. فَإِنْ خِفْتُمْ، ہاں اگر تم خوف کی حالت میں ہو یعنی میدان جنگ میں ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو تم نماز پڑھ لو چاہے پیدل ہو یا سواری پر ہو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، جنگ کی کیفیت ختم ہو جائے، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرو یعنی نماز پڑھو جیسا کہ اللہ نے تم کو نماز کا طریقہ بتایا اور سکھایا ہے. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، ورنہ قرآن میں کہاں اللہ نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے؟ بتائیں کہ کتنی رکعتیں ہیں اور کس طرح سے نماز پڑھنی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اللہ نے تم کو سکھایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں یعنی بیواں ہوں ان کی، تو وصیۃ لازواجہم، وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر کے جائیں، متاعا الی الحول، کہ 1 سال تک ان کو فائدہ پہنچایا جائے، ان کو خرچ دیا جائے، غیر اخراج، اور ان کو 1 سال تک گھروں سے نہ نکالا جائے. کہتے ہیں یہ آیت ابتدا میں نازل ہوئی تھی، اس کے بعد پھر جب وراثت کے مسائل آئے تو بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن والی آیت آ گئی ہے. اور اگر اس کے گھر والے عام طور پر جیسے شوہر کا انتقال ہوا اور بچے جوان ہیں تو وہ ماں سے نہیں کہیں گے کہ ماں اب اپنا بندوبست کرو، ہمیں گھر بیچنا ہے سب کو الگ الگ. تو اگر وہ چاہیں تو 1 سال رکھیں، چاہے تو پوری زندگی ماں کو رہنے دیں کہ جی آپ جب تک ہیں ہمیں گھر نہیں بیچنا ہے، کوئی بات نہیں. فَإِنْ خَرَجْنَا، لیکن اگر وہ عورت خود اس گھر سے نکلنا چاہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے 1 سال سے پہلے بھی، فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف، کہ وہ اپنی ذات کے معاملے میں جو معروف طریقے سے دستور کے مطابق کوئی کام کریں، یعنی کوئی اور جگہ نکاح کرنا چاہیں. واللہ عزیز حکیم، اللہ تو سب پر غالب نہایت حکمت والا ہے. شوہر کا انتقال ہوا، 4 مہینے 10 دن عدت گزر گئی، اب اگر وہ رہنا چاہیں تو رہیں اور نہ رہنا چاہیں نکاح کریں
تو لوگ ہمارے یہاں تو اس کا جینا دوبھر کر دیں گے، اتنی کیا جلدی تھی ہے، نکاح کر لیا۔ بھئی اللہ کا حکم ہے، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے یہ رشتہ ہی ایسا رکھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کی وفات کے بعد عدت گزر گئی، اب وہ مزید وانی رہنا چاہتی، اب شوہر کے بھائی باپ یا اس کے گھر والوں کا کوئی اس پر دباؤ نہیں ہوگا، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ چاہے تو کسی اور جگہ اپنے والد کی سرپرستی میں نکاح کر لے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق کچھ فائدہ پہنچانا ہے، یعنی جو تمہارے پاس گنجائش ہو ان کو کچھ دو دلاؤ اور دلا کے رخصت کرو۔ حقاً علی المتقین، متقین پر یہ لازم اور ضروری قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، کھول کھول کر واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں اور اپنے احکامات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور شعور سے کام لو۔ آیت نمبر 243 سے ایک واقعہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ایک بستی میں کوئی بیماری پھوٹ پڑی تو لوگ چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کسی پیغمبر کی امتی تھے اور انہوں نے جہاد کا حکم دیا تو لوگ بھاگ گئے کہ جی اس میں تو جان چلی جائے گی، موت کے ڈر سے بھاگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان سب کو موت کی نیند سلا دیا، سب مر گئے۔ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ سورۃ البقرہ میں ایسے پہلے بھی کئی واقعات گزرے۔ سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 70 افراد گئے تھے طور پہاڑ پر، اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ پھر وہ قاتل جس کو کسی شخص نے مار دیا تھا، اس کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ دیکھیں، الم ترى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین خرجوا من دیارہم، یعنی کیا آپ نے نہیں سنا، غور نہیں کیا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنے گھروں سے نکل گئے، وہم الوف، اور وہ تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے وہ نکلے تھے اپنے گھروں سے کہ موت آ جائے گی، یہاں پر تو بیماری ہے یا جہاد ہے یا کوئی بھی وجہ تھی، بستی چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم سب مر جاؤ۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے بیک وقت مر گئے، سب پہ موت آ گئی۔ اور کہتے ہیں کتنے عرصے تک وہ مرے رہے، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہیں سب سے اہم بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، جیسے جہاد کا حکم ہے، یا کہیں بیماری پھیل رہی ہے تو یہ سوچ کر کے کہ اس بیماری میں جان چلی جائے گی، بستی چھوڑ کر بھاگ جاؤ، جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس بستی میں جہاں پر وہ رہ رہا ہے بیماری نہیں ہے اور دوسری بستی میں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جائے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، بلکہ وہاں سے دور رہے۔ وقاتلوا، اچھا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ کی نعمتوں پر، بلکہ وہ اپنی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے اپنی جان بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، جبکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو جہاں جان بھی قربان کرنی ہوتی ہے وہاں مال کی بھی ضرورت ہے۔ فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے، اچھا قرض، قرض حسن، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کو لوٹائے گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، جہاد کے لیے، یا فقراء، مساکین، مستحقین وغیرہ کو دینے کے لیے جب کوئی شخص رقم خرچ کرتا ہے تو اللہ نے اس کو قرض سے تعبیر کیا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ معاذ اللہ کا خزانہ خالی ہو گیا، لوگوں سے کہتا ہے قرض دو مجھے، بلکہ یہ
رغبت دلانے کے لیے کہ گویا تم نے اللہ کے نام پر اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا تو اس کا ثواب، اس کا بدلہ، اس کا صلہ اللہ ضرور ایسے ہی لوٹائے گا جیسے تم کسی کو قرض دیتے ہو اور واپس مانگتے ہو، اتنا بڑا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی صدقے سے مال میں کبھی کمی نہیں آئی۔ جب کوئی صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو بظاہر تو مال کم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے اور اس میں 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، 2500 روپے اس نے نکال دیے، تو اب تو 1 لاکھ تو نہیں رہا، کم تو ہوا، لیکن آپ نے فرمایا کمی نہیں ہوگی، یعنی نقصان نہیں ہوگا بلکہ اللہ اس میں اور برکت ڈال دیتا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رزق کشادہ کر دیا تو تم دوسرے کو دیتے ہو، اس کے پاس تنگی ہے۔ اگر اس کے پاس مال ہوتا، تم محتاج ہوتے، پھر کیا تصور ہوتا تمہارا؟ اس لیے یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں غور کیا، إِلَى الْمَلَإِ مِن بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی طرف، ان کے بارے میں آپ نے نہیں دیکھا، اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ کہتے ہیں ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، کہتے ہیں یوشع بن نون تھے جو نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے، یا کوئی اور پیغمبر تھے، بہرحال بنی اسرائیل کی نافرمانی پر اللہ نے یہ سزا دی کہ ان کے علاقے پر دشمن غالب آ گئے اور ان سے سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ یہ مارے مارے پھرنے لگے، اور ان کے پاس ایک صندوق تھا تابوت سکینہ جس میں جناب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی یادگار چیزیں تھیں، وہ بھی وہ لوگ لے گئے۔ تو یہ بڑے پریشان ہونے لگے کہ سب کچھ چھن گیا اب تو اب نبی سے آ کر درخواست کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے۔ اذ قالوا لنبی لہم، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں، جنگ کریں، جہاد کریں۔ قال، تو پیغمبر نے کہا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا تم یہ امید رکھے بیٹھے ہو کہ جہاد کا حکم دیا جائے گا تو پھر جہاد کرنا کس نے، ایسے ہی خالی دل لگی کے لیے کہہ رہے ہو؟ قالو، کہنے لگے نہیں، وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں تو اپنے گھروں سے بھی نکال دیا گیا اور ہماری اولاد سے بھی ہمیں محروم کر دیا گیا، ہم سے سب کچھ چھین لیا دشمن نے، اب تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جہاد اور قتال فرض کیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو سب پھر گئے، مکر گئے اس عہد سے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے۔ یہ بنی اسرائیل کی غداری اور بے وفائی تھی کہ دشمن غالب آ گیا ہے، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بچے ان سے جدا ہیں، ان کی زمینیں اور گھر چھین لیے، اس کے باوجود جب کہا جہاد کے لیے نکلو، کہتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ایسے ٹھیک ہے، ایسی خوش ہیں، بس فقیروں کی طرح زندگی گزارنے، لیکن جہاد نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دو، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ طالوت کہتے ہیں غریب کسان کا لڑکا تھا، لیکن لہیم شہیم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے۔ قالو، تو بنی اسرائیل کے جو ہے نا انتہائی ظالم لوگ ہیں، یہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک من، کہ ہم پر یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، اس کی بادشاہت کیسے ہم مان لیں، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو مال کی وسعت اور گنجائش بھی نہیں ہے، وہ سمجھے بادشاہ وہ ہو جو مالدار ہو، صرف مال زیادہ ہو، پھر چاہے وہ غریبوں کا خون چوس لے تو بھی کوئی بات نہیں، کوئی غریب ہو بیچارہ اور وہ مال کی حفاظت بھی کرے، جیسا کہ خلفائے راشدین جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ نامزد ہوئے تو کپڑے کا کام کرتے تھے، وہ کپڑا لے کر جا رہے تھے، سیدنا عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، کہنے لگے کاروبار، بچوں کا پیٹ بھی تو پالوں گا،
تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جناب عمر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین اب آپ کے ذمے مسلمانوں کے مال کی حفاظت، مسلمانوں کی جان کی حفاظت، اب آپ بیت المال سے اپنا خرچہ لیں گے اور آپ تجارت نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ کہتے ہیں تو لوٹ آئے، اور پھر ایک ادنا مزدور کی جو تنخواہ ہوتی ہے اتنی تنخواہ اپنی مقرر کی۔ ادنا ایک عام مزدور کو جو مزدوری دی جاتی ہے جس سے بمشکل گزارا ہو، لیکن وہ بھی جب وفات کا وقت ہوا تو اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ فلاں زمین بیچو گے اور سب سے پہلے یہ جو میں نے بیت المال سے تنخواہ لی ہے وہ تنخواہ بیت المال میں لوٹا دینا، پھر وراثت تقسیم کرنا۔ تو بادشاہ بننے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، ایماندار ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں تو جو بھی بنتا ہے وہ دولت مند ہے اور دولت جمع کرنے اور لوٹنے کے لیے آتا ہے۔ دیانت داری اور ایمانداری تو اب قصہ پارینہ ہے کتابوں میں بس۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو مال کی وسعت اور گنجائش نہیں ہے۔ قالا، تو نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، دیکھو اللہ نے اس کو تمہارے لیے بادشاہت کے لیے چن لیا ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے اس کو علم میں بھی وسعت دی ہے اور جسامت میں بھی لہیم شہیم ہے۔ یہ ہے بادشاہ۔ بادشاہ ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو صاحب علم ہو اور طاقتور ہو، لہیم شہیم ہے، ہمت اور عزم والا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے بنی اسرائیل کی گروہ سے کہا کہ ان آیت ملکی ہی، اس طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، اللہ نے اس کو جو تم پر بادشاہ مقرر کیا اس کی نشانی یہ ہے کہ یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، کہ تمہارے پاس وہ صندوق لوٹ آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون اور وقار بھی ہے، اور جناب ہارون اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے آل نے جو کچھ چھوڑا تھا وہ باقیات بھی اس میں موجود ہے، وہ صندوق لوٹ آئے گا۔ کہتے ہیں ہوا یہ کہ جو ظالم حکمران اور جو ظالم بادشاہ ان پر حاوی ہوئے اور صندوق چھین کر لے گئے تھے تو ان پر زوال آنا شروع ہو گیا، مصیبتیں، تکلیفیں۔ وہ کہنے لگے یہ کیا اٹھا کر لائے ہم ہیں، یہ جو صندوق لے کر آئے ہیں ہمارے اوپر تو پریشانیاں ہی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہتے ہیں بیل گاڑی میں صندوق رکھا اور اس کو بھگایا کہ جاؤ کہیں بھی چلا جائے، ہم سے تو دور ہو۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھا کر لائے، یعنی اس کا رخ ادھر کر دیا، اور بنی اسرائیل جہاں طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا تھا وہاں پر وہ صندوق بھی آ گیا۔ اب بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کی طرف سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے، چھینا ہوا صندوق واپس آ گیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً تمہارے لیے اس میں ایک بڑی نشانی ہے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر روانہ ہوا کہ چلو اب دشمن سے لڑیں گے، جنہوں نے تمہارے ملک پر، تمہارے گھروں پر، تمہاری اولاد پر، سب پر قبضہ کر لیا، تم کو جو ہے در بدر کا محتاج کر دیا ہے، چلو وہاں سے جنگ کریں گے۔ تو لوگ روانہ ہوئے، سب لوگ چل پڑے، آدھا راستہ بھی نہیں پہنچے تھے کہ قالا، طالوت نے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمانے والا ہے، تمہارا امتحان ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، اس نہر سے جس نے پانی پیا وہ ہم میں سے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی اگر تمہیں جہاد کے لیے میرے ساتھ نکلنا ہے تو پیاس برداشت کرو، ایسا نہ ہو کہ زیادہ پانی پی لو، پیٹ پھول جائے، ہمت ہار جاؤ، پھر تم چل نہیں سکو گے تو لڑو گے کیسے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جس نے وہاں سے پانی نہ پیا وہ مجھ میں سے ہے۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ہاں اگر کوئی ایک آدھ ایک چلو سے اپنا حلق تر کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سیر ہو کر پانی نہیں پینا ہے۔ لیکن جب نہر پر پہنچے، پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، سوائے چند لوگوں کے، تھوڑے سے لوگوں کے، سب نے پانی پی لیا۔ مفسرین کہتے ہیں وہ کچھ لوگ جو تھے، کہتے ہیں ان کی تعداد 313 تھی۔ ممکن ہے یہی ہو، جیسا کہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد بھی 313 تھی۔
ہزاروں لوگ تھے، سب نے پانی پی لیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب طالوت نے نہر پار کر لی اور ان لوگوں نے بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، قالو تو باقی لوگ جو تھے جنہوں نے پانی پیا تھا کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، کہ جالوت جو دشمن کے ملک کا بادشاہ تھا اور ان کا سپہ سالار بھی تھا، وہ کہنے لگے جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی ہمارے اندر سکت نہیں ہے۔ پانی جو پیا تھا نا تو اب حوصلے پست ہو گئے اور کہنے لگے ہم نہیں لڑ سکتے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو جن لوگوں کو یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، اس مرنے کے بعد دوسری زندگی بھی ہے، انہوں نے باقی لوگوں کو نصیحت کی کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی ہی بار چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعت اور لشکروں پر غالب آ جاتی ہے۔ تمہیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودی، پھر جب وہ جالوت اور اس کی فوج کے مقابلے کے لیے سامنے آئے، یعنی طالوت اور ان کے ساتھی، قالو تو انہوں نے دعا کی، طالوت اور اس کے ساتھیوں نے اللہ سے التجا کی، دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہم پر صبر ڈال دے، یعنی ہمیں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرما، تکلیف میں صبر کی توفیق عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ کہ ڈٹ کر ہم مقابلہ کریں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پتہ یہ چلا کہ ہر دور میں اچھے لوگ بھی ہوتے تھے، وہ نبی کے حکم پر عمل کرتے، ساتھ دیتے، صبر کرتے اور اللہ سے دعا کرتے تھے۔ آج ہم پر بھی پریشانی آئے تو ہمیں ایسے ہی کلمات کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری مدد فرما، نہ یہ کہ دشمن کی گود میں جا کر بیٹھ جائیں، نہیں جی ہم تو لڑ نہیں سکتے، ہم سے لڑنا نہیں آتا، ہم تو کمزور لوگ ہیں۔ کیسے کمزور؟ کمزور دشمن ہے، ہم کیوں کمزور ہوئے؟ آج ذلت و رسوائی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کے خاطر لڑنے کو بالائے طاق رکھ دیا۔ ہاں ہماری زمین کا کوئی اتنا سا لے تو ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیوں؟ ہمارے خطے پر اس نے پیش قدمی کی ہے۔ پھر اسلام کے لیے نہیں لڑتے، زمین کے لیے لڑتے۔ کوئی ہمارا گھر ہم سے چھین لے، کوئی جائیداد چھینے، لڑتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے لڑنا، جہاد کرنا، قتال کرنا جس کا حکم ہے وہ ہم نے فراموش کر دیا۔ فہزموا باذن اللہ، تو مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے جالوت کے لشکر کو شکست دی۔ کہتے ہیں ہوا یہ کہ لشکر میں، طالوت کے لشکر میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا داؤد، یہ وہی اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بعد میں نبی بھی بنے، بہترین تیر انداز تھے، سپاہی تھے طالوت کے لشکر میں۔ تو وقتل داؤد و جالوتا، تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ کہتے ہیں جالوت جو تھا دشمن کا سپہ سالار اور بادشاہ تھا، اس نے سر سے پیر تک لوہا پہنا ہوا تھا، لوہے کی ٹوپی منہ پر پہنی ہوئی ہے، سر پر پہنی ہوئی ہے، لوہے کا لباس کرتا زرہ کہتے ہیں وہ پہنا ہوا ہے، سب کچھ بند ہے، سر سے لے کر پیر تک۔ اس پہ کوئی تیر مارے، تلوار مارے، پتھر مارے، کوئی اس کو نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا، کیا کرے؟ کہتے ہیں جناب داؤد علیہ السلام نے صحیح نشانہ باندھا اور اس کی آنکھ میں تیر مارا، وہ جا کے آنکھ سے اس کے سر میں گھس گیا، اب اس کی موت واقع ہو گئی۔ قتل کر دیا جالوت کو جناب داؤد نے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی، حکمت و دانائی سے بھی نوازا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو کچھ اللہ نے چاہا ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا۔ کہتے ہیں طالوت کی وفات کے بعد طالوت نے اپنی بیٹی سے جناب داؤد کی شادی بھی کر دی، اپنا جانشین مقرر کر دیا، چنانچہ داؤد علیہ السلام پھر بادشاہ مقرر ہوئے۔ پھر اللہ نے حکمت اور نبوت سے بھی نوازا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عظیم معجزہ بھی عطا فرمایا کہ لوہا اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ بالکل نرم ہو جاتا، جیسے چاہتے موڑتے اور اس سے مختلف چیزیں بناتے تھے۔ اور خوش الہانی داؤد علیہ السلام کی ایسی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تو پرندے بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے، پہاڑ بھی گنگناتے تھے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے گروہ کو نہ ہٹاتا، یعنی یہ جو جہاد اور قتال کا حکم ہے، اگر یہ حکم نہ ہوتا لَفَسَدَتِ الْأَرْض، تو پوری زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔
فساد اور بگاڑ ہوتا. دیکھیں جہاد چھوڑنے سے جو قتل خوریزی اور فساد زمین میں ہے اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ جب کوئی ظالم جابر اپنی قوت کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ کے دین کے خاطر لڑنے والے مجاہد میدان میں آتے ہیں، ان کا غرور خاک میں مل جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کا سکون رکھا ہے. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ تعالیٰ تو تمام جہان والوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے. تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو ہم آپ پر حق اور سچائی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. تلک الرسل، تیسرا پارہ انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے اور کل ہم پڑھیں گے قرآن مجید کا. کل اتوار ہے، کل تو انشاءاللہ چھٹی رکھیں، ایک دن چھوڑ دیں. ماہ رمضان میں تو انشاءاللہ تسلسل سے چلے گا، لیکن رمضان سے پہلے اتوار کا ایک دن کا چھوڑ دیتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پیر کے دن تیسرا پارہ تلک الرسل سے پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت